الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، انہی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ انسان کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کامل اور مکمل ہوگی جب کوئی انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اور درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کثروا الصلاۃ، کہ کثرت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے. چنانچہ سید القراء حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ذکر و اذکار کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس وقت کے 4 حصے کروں اور چوتھے حصے میں درود شریف پڑھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر اضافہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2/3 یعنی 2 حصوں میں ذکر کروں گا اور 2 حصوں میں درود شریف پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور کچھ اضافہ کرتے تو وہ زیادہ اچھا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں 3 حصوں میں درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصے میں ذکر کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اور اضافہ کرتے تو اور ہی بہتر تھا اور اچھا تھا. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پورا وقت ہی درود شریف کے پڑھنے میں گزاروں گا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو کہا کہ بہت اچھا ہے، اور جواب دیا کہ اذن یغفر ذنوبک، اب تو تمہارے سب گناہ معاف کیے جائیں گے، وتکفی ہمک، اور جتنے بھی غم آپ کے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، کہ انسان جب دعا مانگتا ہے یا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ دعا اور نماز معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. کب تک معلق رہتی ہے؟ فلا يصعد الى اللہ منه شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے تب تک کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک نہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا يرد، کہ جب انسان دعا کرے گا اس کی ابتدا میں بھی اور اس کی انتہا میں بھی درود شریف اگر پڑھتا ہے تو یہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس لیے جب بھی انسان دعا کرے تو شروع میں بھی درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ، جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا، کب؟ فی کتاب، یعنی کوئی انسان کوئی تحریر لکھ رہا ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آیا اور لکھتے لکھتے اس نے کتاب میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا تب تک برابر فرشتے اس شخص پر درود پڑھتے رہیں گے، اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے، خیر و عافیت کی اور برکات کی دعا اس شخص کے لیے کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن
لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوں گے اکثرہم علی الصلاۃ، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے، سب سے زیادہ قریب وہ لوگ میرے ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طریقے سے آگ لگنے کے بعد ٹھنڈا پانی اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی، کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، نسی طریق الجنہ، گویا کہ وہ جنت کا ہی راستہ بھول گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل، تسبیحات اور ذکر و اذکار کی فضیلت بیان نہ کی ہوتی تو میں زندگی کی ہر سانس کو درود شریف میں گزارتا، سانس جب لیتا تب درود شریف پڑھتا، یعنی زندگی کے اکثر حصے میں درود شریف پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی باہر سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا، پھر صدیق اکبر سے پوچھا کہ کیا آپ کو عجیب لگا کہ میں نے اس کو یہاں پہ کیوں بٹھایا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے عجیب لگا کہ اس کو آپ نے یہاں پر کیوں بٹھایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص مجھ پر تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ شخص جو درود شریف پڑھتا تھا وہ درود شریف یہ تھا اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما امرت بالصلاۃ علیہ، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے ویسے درود شریف اتنی مقدار میں ان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب ان یصلی علیہ، جیسے حضور چاہتے ہیں کہ ان پہ درود پڑھا جائے ایسے ہی میں درود پڑھتا ہوں۔ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما ینبغی ان یصلی علیہ، جیسے حضور کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنا مناسب ہے ایسے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی درود شریف کا ورد کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ یہ درود شریف بعض حضرات نے ذکر کیا ہے اس جوان کے سلسلے میں کہ وہ یہ پڑھتا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا۔ تو ان تمام روایتوں اور قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم درود شریف کو کثرت سے پڑھیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن تو درود شریف کی اور زیادہ کثرت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اوقات میں جب بھی انسان کو موقع ملے، کام کر رہا ہے تو اس وقت پڑھے، انسان فارغ بیٹھا ہے تو اس وقت درود شریف پڑھے۔ یہ درود شریف اس کے بہت سارے فوائد ہیں، انسان کے غم، انسان کی پریشانیاں، انسان کی تکلیفیں سب کچھ ختم ہو جائے گی جو شخص درود شریف کو پڑھے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔